أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا صدق الله العظيم. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ کیا ہم تمہیں ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی ہوئی ساری کوشش برباد ہو گئی اور وہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا اور اس کے سامنے حاضر ہونے کا انکار کیا تو اس وجہ سے ان کے سارے کام اکارت گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے بلکہ ان کی سزا وہی ہوگی یعنی دوزخ، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا تھا اور میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق اڑایا تھا. یعنی پیغام حق کا انکار کرنے والوں کی تنبیہ کے لیے اس آیت مبارکہ میں انسان کی نامرادی کا ایک عبرت خیز نقشہ کھینچا ہے. فرماتا ہے کہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن سب سے زیادہ نامراد ہوں گے. وہ ایسے لوگ ہیں کہ دنیا میں کی ہوئی ان کی ساری کوششیں اکارت جائے گی، حالانکہ وہ ہمیشہ یہی سمجھتے رہے ہیں کہ وہ اچھے عمل کر رہے ہیں. یہ حشر ان لوگوں کا ہوگا جو اپنے پروردگار کی آیتوں سے اور اس کے سامنے حاضر ہونے سے منکر ہوئے، لہذا کفر کی نحوست کی وجہ سے ان کے سارے اعمال اکارت جائیں گے اور ہم قیامت کے دن ان کا وزن تسلیم نہ کریں گے. یا یہ کہ قیامت کے دن ان کے اعمال کا وزن نہ کیا جائے گا کیونکہ نیکیوں کا پلہ بالکل خالی ہوگا، پھر وزن کی کیا ضرورت، چنانچہ ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے کفر کیا تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابوں اور اس کے رسولوں کا مذاق اڑایا تھا. ہم کو بھی پروردگار سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.